فاطمہ کے بعد آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و برکت کے لیے محترم سامعین و سامعات، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع وہ یہ ہے کہ دین بڑا آسان ہے۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ یہ صعب دین نہیں ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کے سب دینوں میں سے سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب دین، اللہ کا پسندیدہ دین، چنیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کچھ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ بلکہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہی دین اسلام کو قرار دیا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو روزے کے عمل دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ دین اسلام کے آ جانے کے بعد قیامت تک اگر کسی دین کا سکہ چلے گا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہودی کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے وہ دین اسلام کو فالو کرے۔ آج کی تاریخ کے اندر اگر کوئی عیسائی کہتا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں کامیاب اور کامران بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے وہ دین اسلام کو قبول کرے اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج میں بتاؤں گا یہ دین آسان بھی بڑا ہے۔ مغربی میڈیا ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، مسلمانوں کا یہ دین ہے اس کے اوپر عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے، 21ویں صدی کے اندر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، صحیح طریقے سے انسان اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ چیز ان تک پہنچی کیسے؟ یہ ہماری وجہ سے پہنچی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا، تو دین کے اندر سختیاں پیدا کرتے ہیں۔ یا 100% ہے یا 1% ہے، یا ہاں ہے یا نہ ہے، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے درمیان والا کوئی روڑا ہی نہیں ہے۔ پکا مومن ہے یا کافر ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یعنی 50% کوئی عمل کرنا ہے، ہماری یہ سختی ہے، اس کو عمل اس کا مانتے ہی نہیں ہے۔ کوئی 60% دین کے اوپر ہے، 70% ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو 100% ہے، نہیں ہے تو 0% ہے، ہمارے نزدیک مسلمان نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام 50% کو بھی قبول کرتا ہے، اسلام 60% کو بھی قبول کرتا ہے، اسلام 70% کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہماری سختیوں کی وجہ سے ان کو یہ بات کرنے کا موقع ملا کہ دین بڑا مشکل ہے۔ بخاری مسلم کے اندر ہے ایک بنی اسرائیلی، آپ نے واقعہ سنا ہے، اس نے 99 قتل کیے، ایک کم 100، 99 قتل۔ تو چلا گیا، رستے میں ایک راہب ملا، ایک مولوی ملا، جس نے خود دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اللہ کی رحمت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100 لوگوں کو مارا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، تیری معافی نہیں ہوئی۔ ایک بندے کو جو انسان مار دے وہ ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، نہ بھائی تو جہنمی ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کی جنت تیرے لیے ہے ہی نہیں، کیوں نے 99 قتل کر دیے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے تو جانا نہیں، تجھے تو ٹائم سے بھیجوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر دیے، قتل کی سینچری مکمل کی۔
آگے جاتا ہے ایک اور عالم دین ملتا ہے جس نے صحیح طریقے سے دین کو سمجھا ہوتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آیا تو ہے نا، گناہوں پہ شرمندہ تو ہوا ہے نا، توبہ طائب ہونا تو چاہتا ہے نا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اس عالم دین کو اللہ کی رحمت کا پتہ تھا، اس نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا تھا. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اس علاقے کے اندر تیرا امیج خراب ہے کیونکہ تم نے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس علاقے کو چھوڑ جا اور دوسرے علاقے میں چلا جا، وہاں جا کے توبہ کر، اللہ تجھے انشاءاللہ معاف کر دے گا. وہ ابھی صرف نیت کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، راستے کے اندر ہی موت آ جاتی ہے. جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، نیک بننے کا ارادہ کر لیا ہے، دل کے اندر سے معافی مانگی ہوئی ہے. جہنم والے فرشتے کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، صرف ارادہ کیا ہے، توبہ نہیں کی. توبہ تب ہوتی ہے جب بندہ زبان سے الفاظ بھی کہتا ہے. تو دونوں فرشتے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو. اس نے کہا اگر آدھے سے کم سفر کیا ہے، گناہ گاروں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر آدھے سے زیادہ سفر کیا ہے، نیک کاروں کی سرزمین کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں. تو اس نے کم سفر کیا تھا، حقیقت وہ جنتی بنتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا نظام، اللہ نہیں چاہتے تھے یہ میرا بندہ جہنم میں جائے کیونکہ اس نے سچی توبہ کا ارادہ کیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زمین کو، یہ جو گناہ والی زمین ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور جو نیک کاروں والی زمین ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. ایسے اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اس کا فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے. جنت والے فرشتے اس بندے کو لے جاتے ہیں. تو جو بندہ 100 بندوں کا قاتل توبہ کا صرف ارادہ کیا، اللہ اس کو کیسے بچا رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک تھمبنیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے عرش پر بہت بڑا ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی وسعت علی غضبی. دوسری روایت کے اندر ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری نرمی میری سختی پر غالب ہے. تو اللہ نرمی والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں. ایک بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ نیکی دیتے ہیں. ایک بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، تو گناہ ایک کیا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے. بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، اللہ خود بھی نیکی دیتے ہیں. حالانکہ ادب تو یہ بنتا ہے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو نیکی ملی، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا تو گناہ ملے. لیکن اللہ کی یہ رحمت ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہ بھی کرے تو بھی نیکی مل جاتی ہے. گناہ کا ارادہ کرے، گناہ نہ بھی کرے، اللہ پھر بھی نیکی دے دیتے ہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ 100 بنا دیتے ہیں. بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ 700 سے ضرب دے دیتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. آگے اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس قدر چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے. جس قدر انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے، الہیت ہوتی ہے، اسی قدر اللہ ایک نیکی کو بڑھا کے 1000 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو گناہ گار بندہ مجھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے. تو ہم نے دین کو اوکھا بنایا ہوا ہے، ہم نے دین کو مشکل کیا ہوا ہے کہ نہ بھئی جو 100% چلے گا دین پر وہی مسلمان ہے،
جو تھوڑا سا بھی کم ہوگا مسلمان ہے ہی نہیں. تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. ایک دو باتوں میں مثالوں سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی, میں مسجد نہیں آ سکتا, پڑھ سکتا ہوں تو میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے گھر میں نماز نہیں ہوتی, گھر میں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو نہیں پڑھتا, تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے پڑھ صحیح, انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیرا مسجد میں آنے کی بھی دل کرے گا, ایک دن آئے گا تو مسجد میں بھی آئے گا, آگے یہاں نماز پڑھے گا. دونوں میں سے کون سا اچھا مشورہ دے رہا ہے؟ بال والا. اسی لیے ایک اور مثال لے لیں. ہمارے ایک دوست ہے, اس نے کریانے والے کو جا کے کہا بھائی یار تو نماز پڑھا کر, نماز کا اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے, مسلمان بندے پر فرض ہے, مسلمان کے لیے یہی تو دلیل ہے, یہی نشانی ہے کہ بندہ مسلمان یا نمازی ہے. تو نماز پڑھا کر نماز میں ڈٹی نہ مارا کر, اسے چھوڑا نہ کر. وہ بے نماز تھا, کہا مجھ سے پانچوں نہیں پڑھی جاتی, میں ایک پڑھ سکتا ہوں اصل کی. تو کوئی ہم جیسا ہوتا سب ایک کا کوئی فائدہ نہیں, پڑھنے بچے پڑھ نکالی نہ پڑھ. لیکن اس نے کہا چل یار ایک تو پڑھ لینا, ایک دن آئے گا تو دو کرے گا, ایک دن آئے گا پھر تین ہو جائے گی, پھر شرط پکا مانی جائے گی. اس نے کہا کہ ایک تو پڑھ. اس نے اثر کی نماز کو پڑھنا شروع کیا, روزانہ اثر کی نماز پڑھتا تھا. یہ چھوڑتا نہیں تھا, باقی پڑھتا نہیں تھا. کئی دن اس طرح چلتا رہا, پھر اس نے نمازوں کی تعداد بڑھا دی. اللہ نے توفیق دی, اس کے دل کے اندر ایمان کی جلا جلی, اس نے نمازوں کی تعداد بڑھایا. دو پڑھنے شروع کر دی, پھر تین, پھر چار, پھر پانچ. آج الحمدللہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے, 7 سنت بھی پڑھتا ہے, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. اگر کوئی سخت مزاج آدمی ہوتا کہتا پڑھنے تو بجے پڑھ, جدھر ایک کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آج بھی وہ بے نمازی ہوتا, بے نماز ہوتا, مالوں کا چور ہوتا. تو یہ حکمت ہے, اور یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دعوت کا یہی اسلوب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, آسانیاں پیدا کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین کے احکامات بڑے اوکھے ہیں, بڑے مشکل ہیں. نیا نیا مسلمان ہوا تھا, میں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, 5 نمازیں ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, مجھے بڑا مشکل لگتا ہے, اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں. تو آپ نے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کیا کہا تھا؟ حدیث بالکل صحیح ہے کہ تو صرف اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. جا بھی تو نماز نہ پڑھ, اللہ کا ذکر کیا کر. تیری زبان ہر وقت سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر ان اذکار کے ساتھ تر رہنی چاہیے. کہا ٹھیک ہے جی, یہ میں کر لوں گا. باقی ٹھنڈ کے اندر آنا, یا گرمی میں آنا, گرم پانی سے وضو کرنا, آگے نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہے, چلیے یہ تو میں کر سکتا ہوں, بیٹھے بیٹھے زبان ہی نہیں ہے, ذکر ہی کرنا ہے. تو میں تو ذکر کر دیا, اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا. نماز نہیں پڑھتا تھا, اذکار کرتا تھا. نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. چند دنوں بعد وہ مسجد میں آنے لگے, صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد دین اسلام کے سارے جو احکامات اس نے کرنے شروع کر دیے. اگر آپ کہتے کہ نہیں کرنے پڑیں گے تو کیا کرتا؟ اسلام چھوڑ دیتا. تو یہ حکمت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی. اسی لیے کہ ایک اور بندہ آیا اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جو بیوی ہے نا, یہ کسی اجنبی بندے کے ہاتھ کو نہیں ہوتی. سنن نبی داؤد کے اندر ہے, یعنی کوئی ہاتھ پہ آتا ہے تو ہاتھ بھی ملا دیتی ہے, کوئی اس کو چھیڑتا ہے, آگے جاتا ہے تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا, یعنی غیرت نہیں ہے میری بیوی کے اندر. آپ نے فرمایا تو اسے طلاق دے دے, اسے چھوڑ دے. کہنے لگا میں اس سے محبت بڑی کرتا ہوں, یعنی یہ اس کے اندر جرم ہے لیکن میں اس سے پیار بھی بڑا کرتا ہوں. فرمایا پھر اسے طلاق نہ دے, اسے برداشت کر.
اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ نہیں طلاق میرا فرض ہے، 2 آدمی طلاق دو، اس کو چھوڑو، تو کیا کہتا کہ نہیں آپ اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں، میں نے طلاق نہیں دینی، جاؤ اپنے اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام چھوڑتا ہوں۔ لیکن آپ نے حکمت کا مظاہرہ کیا، ہاں بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دیں، کیونکہ اس کے اندر یہ بے حیائی والی علامات ہیں۔ کوئی پرایا مرد اس کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، اس کو غیرت نہیں جاتی، اس کو روکتی نہیں ہے، اس کے ہاتھ کو ہٹاتی نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کو برداشت کرتے۔ تو یہ حکمت تھی، یہ دانائی تھی، جس کی وجہ سے دین پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو غالب کیا۔ یہی آپ کا اچھا اخلاق تھا جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کر کے دین اسلام کو غالب کیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور دین کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور اگر اس کو دین اوکھا لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو لازمی اس کے اندر خطا ہے، دین مشکل نہیں۔ چلو مثالیں آپ کو کام کرتا ہوں۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو دن اور رات کے اندر پڑھنا فرض کیا ہے۔ فرض اللہ فی کل یوم و لیلۃ 5 صلوات، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کو فرض کیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، فجر اور ظہر میں تو تھوڑا سا وقفہ ہے، ظہر پڑھ کے ہٹتے ہیں، ساری عصر آ جاتی ہے، عصر کے بعد ساری مغرب آ جاتی ہے، مغرب کے بعد ساری عشاء آ جاتی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، سارا تو بڑا اوکھا کام ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک بندہ عقل کے ساتھ اس کو سمجھے تو نمازیں یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ آپ فرضی نمازوں کے ٹائم کو اکاؤنٹ کریں، اسے جمع کریں، بڑی مشکل سے 50 منٹ لگتے ہیں۔ 5 نمازوں کا فرضی نمازوں کا ٹائم اگر کوئی بندہ سنتے نہ بھی پڑھے، 5 فرضی نمازیں پڑھے صرف، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بڑی مشکل سے 50 منٹ۔ 10 منٹ آپ فجر کے لگا لیں، 7-8 منٹ ظہر کے ہیں، 7-8 منٹ عصر کے ہیں، 10 منٹ مغرب کے ہیں، 12-13 منٹ عشاء کے لگا لیں، تو بڑی مشکل کے ساتھ یہ یعنی 50 منٹ یا زیادہ بھی بڑھا لیں، 1 گھنٹے سے زیادہ کا یعنی یہ ٹائم نہیں بنتا۔ 1440 منٹ ایک دن کے اندر آپ کے پاس ہے، 1440 منٹوں میں سے 50 منٹ اللہ کو دینا کیا یہ اوکھا کام ہے؟ آسان کام ہے۔ اگر کوئی بندہ عقل کے ساتھ اس کو سمجھے تو یہ آسان کام ہے، مشکل نہیں۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو دینا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم نے کون سا مال کمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نظامات دیے ہیں۔ ایک بندہ معذور ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ پاؤں کام کرتے ہیں، ایک بندہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اللہ نے دماغ ہمارا صحیح بنایا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بالکل ٹھیک ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم پھر سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت رکھی ہے، ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر انعام کیا، اکرام کیا، ہمیں کتا بلا نہیں بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی درندہ نہیں بنایا، انسان بنایا جو کہ کائنات کی سب سے اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہتر مخلوق ہے۔ یہ اللہ کا کیا احسان ہے، ہم نے کیا تیر مارا، وہ بھی تو ہے نا، ایک کو اللہ نے جانور بنایا ہے، اللہ ہمیں پتا بنا دیتا، اللہ ہمیں پتھر بنا دیتا، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی ایک بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں انسان بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اگر وہ کہے میرے لیے 24 گھنٹے عبادت کرو، پھر بھی یہ کم ہے۔ ہم صبح سے شام تک اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، تسبیحات کرتے رہے، ہر وقت عبادت میں لگائیں، پھر بھی اللہ کے یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اللہ پھر بھی کہتا ہے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ مجھے دے دے، 1440 منٹوں میں سے 50 منٹ مجھے دے دے،
نمازوں کے لیے باقی تو کماں خاص زندگی گزار اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس برائے سے جو سمجھتا ہے نماز ہوتی ہے سوکھی ہے آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے. آگے پھر دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, دین کیا کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, دین کیا کہتا ہے لیٹ کے پڑھ لے, آنکھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے. یعنی پڑھا ہوا ہے ہل نہیں سکتا, آنکھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے, جیسا ہے ویسے پڑھ لے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے, پانی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. پانی آپ کو نہیں ملتا, دین کے اندر آسانی ہے, آپ بٹی کے ساتھ نہیں کر. ایک مرتبہ بٹی پر ہاتھ مارتے ہیں, اس کو پھر جاڑ کے منہ کے اوپر مل لینا ہے ایک مرتبہ, اور ہاتھوں کو یہ کیا ہے دیکھ کر نہیں کر, وضو کے بعد دعا پڑھنا. یہ کتنی آسانیاں دین نے رکھی ہوئی ہے. ایک بندے کی جلد خراب ہے, جسم پر زخم ہے, پانی موجود بھی ہے لیکن جلد خراب ہے, جسم پر کیا ہے زخم ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے تیمم کر لے مٹی کے ساتھ, یا جتنے اعضاء کو دھو سکتا ہے دھونے, باقی پر مسا کر. تو یہ شریعت کے کیا ہے آسان ہے. سردی آئی ہوئی ہے, ہم جرابیں ڈالتے ہیں. دین اس کا تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت پاؤں دھونے ہیں, جرابیں اتارو پاؤں دھو, جرابیں اتارو پاؤں دھو. دین کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ آپ پاؤں کو دھو کر جرابیں پہن لیں, 5 مرتبہ آپ پھر کیا کرتے ہیں, 5 نمازیں 24 گھنٹے آپ کیا کر سکتے ہیں, اس پر مسا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جمعے کے لیے وضو کیا اور جرابیں ڈال لی, تو آپ اب مسا کر سکتے ہیں. اثر کے وقت آپ پاؤں نہ دھوئیں, دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر مسا کر لیں, یا دائیں کے ساتھ پہلے دائیں پاؤں پہ پھر بائیں پاؤں پر مسا کر لیں. یہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے. مغرب کے وقت آپ مسا کر لیں, عشاء کے وقت مسا, فجر کے وقت پھر مسا, ظہر کے وقت پھر مسا. یعنی 5 نمازیں آپ ایک مسے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے. آپ مسافر ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کر دیا. ظہر کی نماز عام حالات کے اندر 4 رکعت پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز عام حالات میں 4 رکعت پڑھتے ہیں. آپ مسافر ہیں, آپ نے 21-22 کلومیٹر سفر کر لیا ہے, شریعت نے آسانی رکھی ہے, آپ 2 رکعت پڑھیں. فجر کی ہے 2 تو 2 ہی رہیں گی, ظہر کی 4 ہے وہ 2 پڑھیں گے, عصر کی 4 ہے وہ 2 پڑھیں گے. دین اسلام کے اندر آسانی. عشاء کی 4 ہے وہ 2 پڑھیں گے. ہاں مغرب کی 3 ہے وہ بھی 3 ہے, فجر کی 2 ہی رہے گی, مغرب کی 3 ہی رہے گی, باقی 4 رکعت والی نمازیں 2 پڑھی جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی قصر کرنا آدھی پڑھنے کا ثواب پوری پڑھنے سے زیادہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ ثواب دوں گا, میں سفر میں بھی پوری پڑھوں گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ سفر میں آدھی نماز پڑھتا ہے وہ پوری پڑھنے والے سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. یہ دین اسلام کے اندر آسانی. آپ سفر کے اندر تھے, آپ نے نماز نہیں پڑھی, چند ایک لوگوں نے پوری پڑھی, تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے, اس تحفے کو کیوں نہیں لیتے. یعنی نماز قصر کرنا, آدھی نماز پڑھنا, سفر کے اندر 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھنا, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے تحفہ بتلایا. تو جو اللہ نے تحفہ دیا اس کو قبول کرنا چاہیے. تو یہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے. آپ سفر کے اندر ہیں, آپ نے سفر میں جرابیں ڈالی ہوئی ہیں, تو آپ 3 دن اور 3 راتیں کیا کر سکتے ہیں, 72 گھنٹے آپ مسا کر سکتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ آپ نے پاؤں دھو کے جرابیں ڈال دی, 3 دن اور 3 راتیں آپ جتنی مرضی وضو کریں آپ مسا کریں گے, یعنی دھوئیں گے نہیں. دین اسلام کے اندر کیا ہے آسانی ہے. اب بتائیے نماز ہوتی ہے یا چھوٹی ہے؟ آسان ہے. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے آسانی ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے آسانی ہے. بیمار ہے, سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی, جیسی بھی حالت میں ہے پڑھ لے. بیمار ہے, پانی نہیں چھو سکتا, مٹی کے ساتھ تیمم کر کے پڑھ لے. اسی طریقے سے دوسری عبادت روزہ ہے. روزے کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل عبادت ہے, 16-17 گھنٹے بھوکا رہنا بہت اوکھا کام ہے.
حالانکہ روزہ رکھنا بھی مشکل کام نہیں. سال کے اندر 365 دن ہیں. 365 دنوں میں سے 30 دن اللہ کو دینا اوکھا کام ہے نہیں. اور وہ بھی 24 گھنٹے نہیں کہیں 16 گھنٹے بنے گے, 16.5 گھنٹے بنے گے. سردیوں میں 2 کم ہو جاتے ہیں, 15 گھنٹے 14 گھنٹے, یہ 24 گھنٹے بھی نہیں. یہ جو دن کا وقفہ ہے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک, تو یہ مشکل کام بھی نہیں. 365 دنوں میں سے 30 دن بھوکا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی جو بیٹا ہوتا ہے یہ سورج کے ساتھ چلتا ہے, لیکن سال کے اندر 1 مہینہ اس کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ چاند کے ساتھ چلتا ہے. دن کے وقت اگر کوئی کھائے تو نقصان دے گا, بیمار کرے گا, فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رمضان جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے میلے کا معاملہ الٹ ہو آتا ہے. جو بندہ ان دنوں میں دن کے بغیر کھانا کھاتا ہے اس کو بیماریاں لگے گی, اسی وجہ سے اللہ نے رمضان. تو کیسا خوبصورت دین ہے, کیسا زبردست دین ہے. آپ بیمار ہیں روزہ چھوڑ دیں, جب صحت یاب ہوگی تب رکھیں. آپ مسافر ہیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ آسانیاں ہیں یار. صحت مند ہے پھر آپ کی باتیں کریں, بیمار ہیں چھوڑ دیں بعد میں رکھیں. اب بتائیں دین آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. مسافر ہیں سفر کے اندر ہیں, دین کہتا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اگر آپ پورا نہ کر سکتے تو چھوڑ سکتے ہیں. یہ بھی دین کی آسانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کے اندر آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر مدینہ سے نکلے رمضان کے مہینے میں, سب نے روزہ رکھا ہوا تھا. عصر کا وقت آیا, آپ کو معلوم پڑا صحابہ کے لیے مشکل ہو رہا, تو آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو. تو صحابہ نے نہیں توڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, سب سے پہلے خود پیا, کہا توڑو, میں نے بھی توڑ دیا. تو کئی صحابہ نے توڑ دیا, بعد تھے جنہوں نے پھر بھی نہ توڑا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک هم العصاة, اولئک العصاة, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہی لوگ نافرمان. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا کر لیں گے, لیکن نہیں فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ توڑ دیا ہے تو تم نے کیوں نہیں توڑا. تو یہ ہے انسانیت. یعنی ایک بندہ مسافر ہے, سفر کے اندر ہے, روزہ کھلنے میں 5 منٹ کیوں نہیں رہ گئے, اگر وہ توڑنا چاہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اس کو روکے, بھائی 5 منٹ ہے انتظار نہیں, 10 منٹ ہے انتظار نہیں. اگر سفر کے اندر ہے, کیوں اسلام نے آسانی دی ہے, ہم کو روکے روکنے والا. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے. ایک صحابی گرا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے, اسے کیا ہوا؟ کہا یہ مسافر ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. اور اللہ نے رخصت دی ہے مسافر کا روزہ چھوڑ دو. روزہ رکھ کے بعد میں گرتے پھرنا, بے ہوش ہو جانا, یہ کاہے کی نیکی ہے؟ تو یہ آسانیاں ہیں جو کہ دین اسلام نے ہمیں عطا کی ہے. اسی طریقے سے ایک زکات ہے جو کہ عبادت کرنے کی بڑا مشکل کام ہے. محنت ہماری ہے, کماتے ہم ہیں, ہم کیوں دیں بھائی دوسروں کو؟ کمایا میں نے ہے, میں دوسروں کو کیوں دوں؟ خون پسینہ محنت کا کاروبار میرا ہے, میں اس کو غریبوں کو دوں, مسکینوں کو دوں, میرا یہ دل کرتا ہے. زکات جو رکھی ہے اسلام نے بڑا اوکھا کام کیا ہے, حالانکہ اوکھا یہ بھی نہیں ہے. زکات کی آپ شرح نکالیں کتنی دینی ہے؟ 100 میں سے 2.5% ہے. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں, اس میں سے 2.5 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے, زیادہ ہے. اللہ 50 بھی کہتے تو بھی چلے گا, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں 97 روپے دینے ہیں, صرف 2.5 روپے تو نے میری راہ کے اندر کسی غریب کو, کسی فقیر کو, کسی مسکین کو, کسی تنگدست کو, بدمست کو, بدحال کو, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو, جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اس کو, کسی مدرسے کو جہاں پر غریب طلبہ پڑھتے ہیں ان کو دینے ہیں. اوکھا کام ہے نہیں. یہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. کہتے نہیں وہ میری لاکھوں روپے زکات بن گئی, یہ نہیں دیکھتا میرا کاروبار کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں ہے تبھی لاکھوں میں جا رہی ہے, ورنہ شرح کیا ہے 100% میں سے صرف 2.5%. 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے زکات کے طور پہ.
اور اس کی حکمت یہ ہے تاکہ مال گردش کے اندر رہے، سارا امیروں کے ہاتھ میں نہ جائے، غریبوں کے پاس بھی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے۔ ہر بندے کو اللہ نے دل دیا ہے اور دل کے اندر نرمی رکھی ہے۔ جو بندہ 100 میں سے 2.5 روپے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، گویا کہ اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، دل اس کا سخت ہو گیا، اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے نرمی نہیں ہے، اس کو بھوکوں کا احساس نہیں ہے، اس کو پیاسوں کی فکر نہیں ہے، اس کو تنگ دست اور بدمست بدحال محتاج کنگال لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زکات کا نظام رکھا ہوا ہے تاکہ مال گردش کے اندر ہے۔ اور یہ سروے ہے کہ پاکستانیوں کے بعد پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں، یعنی اگر مسلمان جتنے پاکستان کے اندر رہتے ہیں، صرف مسلمان اگر یہ زکات دینا شروع کرتے ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق جتنی ان کی بنتی ہے، تو پاکستان میں کوئی بندہ بھی غریب نہ رہے۔ لیکن ہمارے لیے میں اس کو کیوں دوں؟ محنت میری ہے، کمایا میں نے ہے، میں کیوں دوں بھائی؟ یہ اپنا کمایا گا، یہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ اور فرق بھی کب ہوتی ہے؟ فرمایا 52 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو تب زکات شروع ہوتی ہے۔ سونے کے ساتھ اگر ہم زکات دیکھیں تو یہ 15 لاکھ کے قریب پیسہ جاتا ہے، یہ جس کے بندے کے پاس 15 لاکھ کے قریب مال ہے اس کی زکات دینی، اس سے کم کا زکات بھی نہیں، اور پورا سال پڑا بھی رہے۔ دوسری چاندی کے مطابق 52 تولے اگر چاندی ہے تو 52 تولے چاندی اس وقت تو معاملہ قریب کا سونا چاندی کا اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب ڈسٹینس بہت بڑھ چکا ہے، سونا بہت اوپر چلا گیا، چاندی نیچے، تو یہ بھی لاکھ کے قریب جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس 50,000 روپے کوئی زکات نہیں، 70,000 روپے 80,000 روپے کوئی زکات نہیں۔ 52 تولے چاندی کا جتنا بھی ریٹ بنتا ہے اس کے مطابق اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، پورا سال پڑے رہے ہیں، پھر آپ زکات کرتے ہیں۔ 5ویں عبادت حج ہے، کہتے ہیں حج کرنا بہت اوکھی عبادت ہے، پیسہ لگتا ہے لاکھوں کے اندر، پھر جا کے کرنا ہے، یہ بدل کے غریب کو دے دو۔ باقی معاملے میں غریب یاد نہیں آتے، زکات کے بعد غریب یاد نہیں آتے۔ یہ وہ تشریقین جو مغرب سے متاثر ہیں حج کے موقع پہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی غریب کو پیسے دے دو، کتنا لمبا کر کے گھڑے نکال کے آنے ناؤ دینا ہے۔ تو حج کے بارے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زیادہ کرنے بہتر ہے، فرض حج کتنے مرتبہ ہے زندگی میں؟ ایک مرتبہ۔ اگر وہ بھی تب ہے جب 2 شرطیں پوری ہوگی، اگر 2 شرطیں پوری نہیں تو حج بھی فرض نہیں۔ 2 شرطیں کون سی؟ بندے کے پاس صحت ہے، دوسری پیسہ ہے، یعنی پیسہ اتنا ہے وہ حج کر سکتا ہے، بندے کے پاس صحت ہے، بیمار نہیں ہے، تو پھر زندگی کے اندر ایک مرتبہ صرف بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اوکھا کام ہے، سوکھا آسان کام، یہ نہیں کہا کہ ہم بندہ کرے، غریب پر بھی بندہ جہاں سے کبھی پیسے دے کے آپ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو میں تو حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو، چاہے کروڑوں میں یہ اس کا معاملہ چلا جائے، کروڑوں بنتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ زکات کے نصاب کو آپ کا یہ مال نہیں پہنچتا، فرض ہے ہی نہیں۔ آپ پیچھے کتنی باتیں رہتی ہیں، 2 رہ جاتی ہیں، روزہ رہ جاتا ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، جس کا جو وقت ہے بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 365 دنوں کے اندر صرف 3 دن اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ ان الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین آسان ہے۔ کائنات کا جو مرضی بندہ کہتا رہے ہم اس کی بات پر یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا دین آسان ہے۔ بندہ عقل کے ساتھ اس کو سوچے، عادلانہ طریقے کے ساتھ فیصلہ کرے، سمجھے تو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اصولوں کو سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا مال نصاب تک پہنچتا ہے زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، صحت مند زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مال دیتا ہے ہم حج کر سکتے ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔